اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا شمار دنیا کی چند سب سے طاقتور اور آرگنائزڈ دفاعی فورسز میں ہوتا ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے اسرائیل کے پاس اتنی فوجی طاقت، اور کیا اس کے حریفوں حماس اور حزب اللہ کے پاس بھی اس قسم کا جنگی ساز و سامان ہے کہ وہ اسرائیل کے سامنے ٹک پائیں؟ سرویلنس کے نظام سے لے کر ہتھیاروں تک اسرائیل کے پاس جنگی ساز و سامان کی کوئی کمی نہیں۔ انفیکٹ اسے مڈل ایسٹ کی سب سے طاقتور فوج کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی مبین جوہری طاقت کا ذکر بھی نکلتا رہتا ہے۔ میں ہوں شہباز علی، اور آج ہم چربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کنفلکٹ جو آمنے سامنے فریق ہیں، ان میں کون کتنا طاقتور ہے اور یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کے پاس دو طرح کی فوج ہے۔ ایک ایکٹو آرمی جس میں 1,69,000 فوجی، دوسری سیونز فورس جس میں 4,65,000 فوجی ہیں۔ انہیں ضرورت پڑنے کے وقت متعارف کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل میں ہر مرد اور خواتین کے لیے فوجی ٹریننگ لازم ہے۔ ان سب کے ساتھ اسرائیلی فوج کے پاس 500 آرٹی ٹیک، 34 سے زیادہ میزائل لانچز جس میں آئرن ڈوم بھی شامل ہے، 1590 ٹینک، 324 ہوائی جہاز اور 142 ہیلی کاپٹر اور 49 نیوی کے جہاز ہیں۔ خطے میں امریکی پریسنس اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے۔ اسرائیل نیٹو میں شامل نہ ہونے کے باوجود امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے حریفوں یعنی حماس اور حزب اللہ کے پاس کتنی جنگی طاقت ہے؟ حماس کے دین القسام بریگیڈ کے ارکان کی تعداد 30 سے 40 ہزار کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس کی 10,000 سے 250 کلومیٹر تک راکٹ رینج ہے۔ زمین سے زمین پر مارک کرنے والے بعض میزائل 500 کلومیٹر تک وزن لے کر جا سکتے ہیں۔ سمندر میں چھاپہ مار کارروائی کرنے والے 400 کے قریب نیول کمانڈو اور ڈرون کی صلاحیت بھی ہے۔ اینٹی ٹینک میزائل سسٹم میں روسی کارنر پلیٹ فارم اور ایرانی فوجی ہتھیار شامل ہیں۔ حماس کو 500 کلومیٹر لمبی زیر زمین سرنگوں کی وجہ سے غزہ میں اسرائیلی فوج پر ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ غزہ میں دوسری بڑی جماعت اسلامی جہاد ہے، جس کے القدس بریگیڈ کے ارکان کی تعداد 1,000 کے قریب ہے اور مختلف رینج کے 8,000 راکٹ سے لیس ہے۔ لبنانی جماعت حزب اللہ کے جنگجوؤں کی تعداد 1,00,000 کے قریب ہے اور اس کے پاس درست نشانے پر لگنے والے راکٹ اور ڈرون ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں اسرائیل امریکہ اور جرمنی جیسے ممالک سے بھی ڈھیروں ہتھیار امپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسے سالانہ قریباً $3.5 بلین سے زیادہ فوجی امداد امریکہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اسرائیل اپنی اتنی فوجی طاقت کا آخر کیا جواز پیش کرتا ہے؟ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس وقت وہ ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے، جو کہ اسرائیل مخالف تنظیموں حزب اللہ اور حماس کی مدد کرتا ہے۔ 2006 میں اسرائیل اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے درمیان باقاعدہ جنگ ہو چکی ہے۔ ایران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی مبین کوشش کو بھی اسرائیل اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ماضی میں اسرائیل کی عرب ممالک کے ساتھ بھی جنگ ہو چکی ہے۔ 1967 میں مصر، اردگان اور شام کی مشترکہ طور پر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، لیکن اسرائیل نے نہ صرف یہ جنگ جیت لی بلکہ مزید علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا، جن میں غزہ کی پٹی، غرب بیت المقدس اور ہولان شامل ہیں۔ اس طرح اسرائیل نے اپنے سائز میں 4 گنا اضافہ کر لیا۔ سن 1973 میں مصر اور شام میں اسرائیل پر حملہ کیا۔ یہ جنگ بھی اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے جیت لی۔ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل کو امریکہ سے ملنے والی فوجی امداد میں کافی اضافہ ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ریلیشن کو ٹو ریلیشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو فوجی امداد دیتا ہے اور بدلے میں اسرائیل مڈل ایسٹ پروٹیکٹ انٹرسٹ
کی مدد کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اتنی بڑی ملٹری پاور کے سامنے حماس اور حزب اللہ جیسی چھوٹی ملیشیا کی کیا حیثیت ہے، اور آخر اسرائیل انہیں بے اثر کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟ حماس ایک سیاسی اور فوجی تنظیم ہے۔ اس نے عام انتخابات جیت کر سن 2007 میں اقتدار سنجھال لیا اور اس وقت سے اب تک اقتدار میں ہے۔ وہ عام لوگوں میں گرے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غزہ میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کی فوج کے حماس کے ٹھکانوں پر حملے متعدد زرد میں آ رہے ہیں۔ یہ عام لوگ حماس اور دوسری جہاد کا حصہ نہیں ہیں۔ فلسطینی اس تنظیم کا مقصد اسرائیل کا خاتمہ کرنا ہے، یعنی حماس کا۔ عام شہری بھی یہی رہ رہے ہیں اور وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ سرحد کی دوسری طرف لبنان میں حزب اللہ نے لبنان کی داخلی سیاست میں وہ ایک طاقتور فوجی اور سیاسی تنظیم ہے۔ اس کے پاس بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود ہے اور ڈرونز بھی ہیں۔ وہ بہت دسیوں لاکھ راکٹ میزائل موثر فوجی طاقت ہے۔ اسے ایران کی حمایت حاصل ہے، اور حماس کی طرح ہی ایران اس کی بھی تربیت اور فنڈنگ کرتا ہے، لیکن وہ حماس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور اس کی لڑنے کی صلاحیت بھی بہتر ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ سن 2006 میں جنگ لڑی، جس میں دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، لیکن جنگ کسی نے بھی نہیں جیتی۔ اور اب اگر حزب اللہ موجودہ جنگ میں شامل ہوتی ہے، اسرائیل کو 2 محاذوں پر 2 جنگیں لڑنی پڑیں گی، جو ایک مشکل کام ہوگا۔ دیکھیں، ہر ملک اور قوم کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اور اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور فوجی صلاحیت کو بڑھانے کا جواز بھی ہے، لیکن اپنے دفاع اور حفاظت کے نام پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کا کوئی جواز نہیں۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جن کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو سیربین کا آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔